اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا طارق الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار، دو بھاری چیزیں چھوڑنے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تمہارے پاس دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور دوسری چیز میری اطرت یعنی میرے اہل بیت، اور یہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے. اور اے میرے صحابہ سنو، آپ لوگ جب تک انہیں تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ناظرین کرام، آج ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ جو امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اور ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ قبر میں ایک جواب کافی ہے، حب آل رسول رکھتا ہوں. آج ہم دو عظیم ہستیوں کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. پہلی ہیں سیدہ فاطمہ بنت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور دوسری ہستی سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. آج ان کی عظمت و شان کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. پہلا ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم جن کا مزار پاک جو ہے قم میں ہے، ان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. یہ وہ ہستی تھی ناظرین کرام، عالمہ، فاضلہ، طیبہ، طاہرہ، محدثہ، مفسرہ، اور بہت چھوٹی عمر میں تمام علوم. اصل میں تو اہل بیت اطہار جو ہے ان کو علم لدنی حاصل ہوتا ہے. یہ وہ ہستی تھی جن کی آمد کی پیش گوئی، جن کی ولادت کی پیش گوئی امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی تھی. اور یہ وہ ہستی پاک تھی جن کی تربیت ان پاکیزہ ہاتھوں میں ہوئی تھی، اور پھر علم کا ایک سمندر تھا. بہت چھوٹی عمر میں یہ ابھی بچی تھی، تو اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کچھ لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آئے. تو امام صاحب گھر پہ نہیں تھے، وہ لکھے ہوئے سوالات دے کے چلے گئے. جب دوسرے روز آئے تو ابھی تک امام صاحب واپس تشریف نہیں لائے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آئے تھے سوالات کے جواب لینے کے لیے. تو وہاں سے لکھے ہوئے جواب جب ان کو دیے اور امام صاحب نے خود جب ملاحظہ فرمائے تو وہ حیران ہو گئے. یہ وہ عظیم ہستی تھی، ساری زندگی ان کی جو تھی عبادت تھا، زہد تھا، تقویٰ تھا، اور پھر جو اپنے بھائی کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ ہونے کا اعزاز بھی ان کو حاصل ہے، اور اپنے بھائی کی محبت اور الفت جو تھی اس کی خاطر پھر اتنا طویل سفر انہوں نے جب کیا تو راستے میں پھر اس وقت بھی دشمنان اہل بیت نے ان کو زہر دے دیا تھا اور ان کی شہادت ہوئی تھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب سے. جی پیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وارثائے اہل نجابت، پیکر عزت و شرافت، ہمشیرۂ قلزم سخاوت، راحت قلب امام موسیٰ کاظم، سراپا شجاعت مصروف عبادت، حضرت بی بی فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جن کا آپ نے آج انٹرو میں ذکر کیا، ان کی بارگاہ اقدس میں عقیدت و نیازمندی ہم اب کرنے کے لیے حاضر ہیں. آپ اللہ رب العزت کی جانب سے ابتدا ہی سے غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل تھیں، چونکہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے بشارت دی، پھر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کی تربیت فرمائی، اور جب ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت امام یکم ذیقعد 173 ہجری آپ کی ولادت باسعادت ہے. تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مامون نے حالت اسیری میں رکھا ہوا تھا. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو ہی آپ کے کانوں میں اذان پڑھنے کا آپ نے شرف حاصل ہوا، اور اس طریقے سے والدہ ماجدہ بھی ایک ہیں، بی بی نجمہ خاتون جن کی کنیت ام البنین ہے، اور والد گرامی بھی حضرت امام، یعنی ماں باپ دونوں طرف سے آپ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ محترمہ ہیں. اللہ رب العزت نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، بالخصوص جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت نبوت کے خصائل تو ہیں ہی، حضور علیہ السلام کے فیوزات کا پرتو ہوتے ہیں، جتنا قدرت کاملہ چاہتی ہے کسی ہستی کو نواز دیتی ہے. اس پاک بی بی کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی عطا فرمایا تھا، حلم بھی عطا فرمایا تھا، صبر، توکل، رضا، تمام صلاحیتیں جو ہیں اعلیٰ درجے کی ان کو عطا فرمائی تھیں. اللہ جل مجدہ الکریم نے یہ احسان فرمایا کہ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیر سایہ اور حضرت بی بی نجمہ خاتون کی آغوش میں پرورش پاتی ہیں، اور پھر جب وقت آتا ہے کہ حضرت امام علی رضا، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام مسند امامت پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں. تو مامون الرشید نے کچھ وقت کے بعد ان کو بلایا. اس وقت اس خطہ کو خراسان یا مرو کہا جاتا تھا. اب وہ علاقہ جو ہے وہ ایران میں مشہد مقدس بھی اور قوم کے ناموں سے پہچانا جاتا ہے. تو وہاں آپ کو جب بلایا ہوا تھا تو دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے نامہ مبارک لکھا آپ کی طرف کہ آپ یہاں آئیں، ایک خط آپ کی طرف بھیجا 1 سال گزرنے کے بعد. دوسرا قول یہ ہے کہ آپ از خود بھائی کی ملاقات اور زیارت کے لیے آپ نے یہ طویل سفر اس کو اختیار کیا. اچھا اس لیے کیا تھا. جی علامہ صاحب برکاتی صاحب. سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، اہل بیت اطہار کا جو ایک ترہ امتیاز ہے اور جس کا اظہار اعلیٰ حضرت نے اپنے مشہور زمانہ کلام کے اندر فرمایا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سلسلۃ النور. سلسلۃ النور. اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت جیسی عظیم المرتبت محقق اور مجتہد شخصیت نے کوئی تخصیص نہیں کی کہ صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے جو موجودین تھے اہل بیت میں سے، اس سے وہی مراد ہے اور ماں بعد نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت تک اعلیٰ حضرت کی مراد ہیں. اور جو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ چلتا رہے گا اہل بیت میں سے، وہ کائنات کا اپنے دور میں سب سے افضل ترین ہی سمجھا جائے گا. ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم، آپ کا جو درجہ ہے، جو مرتبہ ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ اس دور میں جو علم و عرفان حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا تھا وہ گھر ہوتا تھا. لیکن یہ عظیم شخصیات وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر کے اندر ہی اپنے بچوں کی تربیت کی اور اہل بیت کے کسی فرد کو کسی اور جگہ پر جا کر علم حاصل کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں پڑی. ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا وقت آخر ہے، جو سفر آخر ہے آپ کا،
جس میں آپ روانہ ہوئیں، اس سے پہلے امام علی رضا کو مامون الرشید نے وہاں پر بلوایا، اور آپ جب گئے ہیں تو کس شان کے ساتھ گئے؟ اس کو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی فتاوی رضویہ شریف کے اندر بیان فرمایا ہے، اور آپ نے وہ نقشہ کھینچا ہے جو سوائق کے حوالے سے، اور سوائق ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ نیشا پور کے حوالے سے، امام حاکم کے حوالے سے اس کو بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام جو حضرت فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم کے برادر حقیقی تھے، اور ان کے تربیت کرنے والے بھی یہی تھے، مربی تھے آپ کے، یہ جب آ رہے تھے تو نیشا پور کا جو مردم خیز علاقہ ہے وہاں سے گزرے، تو جیسے ہی آپ گزرے وہاں پر دیکھا، پہلے تو جگہ جگہ پر استقبال ہو رہا تھا، لیکن یہاں تو ایک عجیب بہار تھی، اتنے لوگ استقبال کے لیے آئے کہ وہ گنے ہی نہیں جا رہے تھے، شمار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو اب اس صورت میں آ کر جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ ایک سواری پر سوار تھے، اور اس کے اوپر ایک جو باپردہ جگہ بنائی تھی دھوپ وغیرہ سے بچاؤ کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، تو آپ اس میں آ رہے تھے، اور آگے استقبال کرنے والوں کا جم غفیر، اور یہاں پر اپنے دور کے عظیم مجتہدین بھی اور محدثین بھی موجود تھے، ابو زرعہ جیسے لوگ موجود تھے یہاں پر، اور محمد بن اسلم جیسے شخصیات محدثین میں سے موجود تھے۔ تو ان کا ایک ہی سوال تھا، کوئی اور نہیں تھا، وہ سوال یہی تھا کہ حضور بس ہمیں اپنے دیدار کی ایک جھلک عطا کر، سبحان اللہ، صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کو محسوس ہوا، آپ نے خادم سے حکم فرمایا کہ پردہ ہٹاؤ، پردہ ہٹایا گیا تو دیکھا دنیا والوں نے جیسے ہی آپ کا چہرہ انور دیکھا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا تسلسل تھا اور شباہت مصطفیٰ تھی، تو دنیا وہاں تڑپ اٹھی، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، اور یہاں تک کہ گھوڑے کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سم بھی چومے جا رہے ہیں۔ اتنی وارفتگی کے اندر جو ہے یہ آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور امام ابو زرعہ عرض کرنے لگے حضور ایک کرم نوازی فرما دیں، اپنی زبان فیض ترجمان سے اپنی اہل بیت اطہار کے ریدم میں انہی کے ترک کے ساتھ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک عطا فرمایا۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا، امام علی رضا علیہ السلام آپ فرمانے لگے کہ یہ حدیث میں آپ کو وہ سناتا ہوں، یہ وہی جو دیوانے پہ پڑھی جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، وہی امام احمد بن حنبل نے فرمایا۔ آپ نے وہ فرمایا سند عطا کی کہ میں نے یہ حدیث اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے سنی، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے سنی، انہوں نے اپنے والد گرامی امام باقر سے سنی، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین سے سنی، انہوں نے اپنے والد گرامی شہید کربلا امام حسین پاک سے سنی، سیدہ فاطمہ الزہرا، آگے لفظ بولتے قرۃ حبیبی، قرۃ عینی و قرۃ حبیبی، وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے محبوب، میرے دل کی ٹھنڈک، آقا کریم علیہ السلام سے سنی، اور آقا کو جبریل نے بیان کی، اور جبریل نے خود رب کائنات سے سماعت فرمائی، اور رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ میرا قلع ہے، من داخل فی حصنی، جو میرے قلع کے اندر داخل ہو جائے گا وہ کائنات میں سب سے زیادہ باامن ہو جائے گا۔ اور یہ کہہ کر آپ نے پردہ چھوڑ دیا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کا اتنے ہی فرمان لکھنے کے لیے، سن لیتے تو یہ زبانی بھی لکھا جا سکتا تھا، لیکن اس کو نوٹ کرنے کے لیے جب گنتی کی گئی تو 2000 قلم دعات والے صاحبین موجود۔ سبحان اللہ۔ جی صداقت صاحب آپ بھی اپنا تبرک اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ قبلہ غازی صاحب۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک حدیث شریف سے کروں گا۔ ارشاد۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع صحابہ میں بڑے اہتمام کے ساتھ ارشاد فرمایا، اے اصحاب رسول، آؤ میں اللہ کی حرمتوں کی نقاب کشائی کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محترم نفوس قدسیہ اور حرمتیں ہیں، ان کی نقاب کشائی۔ ٹھیک۔ پھر ان حرمتوں کے تقدس میں یہ فرمایا کہ من حافظہن، جو ان کی حفاظت اور تکریم کرے گا، حافظہ اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کی دونوں جہانوں کی حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ومن دیئہن، اور جو ان کی حفاظت کو ضائع کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے اس کو نکال دیا جائے گا۔ اللہ۔ اصحاب رسول نے کہا من ہن یا رسول اللہ، وہ 3 حرمتیں کیا ہیں اس کائنات میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت الاسلام و حرمتی و حرمت اہل بیتی۔ واہ۔ اسلام پہلی حرمت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی حرمت، اور پھر میری اہل بیت اللہ کی حرمت۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کہنے میں جملہ ہے، لفظ کا تسلسل ہے، لیکن نبوت خیال رائے سے نہیں بولتی، پس منظر میں کوئی وحی کا نور موجود ہوتا ہے۔ جب حضور یہ بیان کر چکے تو بارگاہ قدس سے آواز آئی، حبیب آپ نے جن حرمتوں کا تقدس بیان کیا ہے،
سن لے امت ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر اللہ، جو اللہ کی ان حرمتوں کی تکریم کرے گا اللہ تعالیٰ بلائیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جس معصومہ کا تذکرہ آپ کے اس انٹرویو کا آپ نے بیان فرمایا ہے، جو تذکار میرے احباب نے اس حوالے سے بیان فرمائے ہیں، وہ تاریخ کا تناظر تو ضرور ہیں، ٹھیک، میں اسے مانتا ہوں، لیکن روحانی اعتبار سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میرا اس سبجیکٹ میں تسلسل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جتنے بھی وفاؤں پر مشتمل احساسات تھے، ان کو اللہ نے نہ تاریخ بنایا ہے نہ تاریخ کا مجبور بنایا ہے، ان کو اسی طرح قرآن میں محفوظ کر کے اس کا تسلسل عملاً جاری فرمایا ہے۔ ٹھیک، اگر ذبح اسماعیل ہوا ہے وہاں، تو وہاں حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے ذبح کا از سر نو حوالہ بن کر آنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبتوں کی تصدیق ہے۔ ٹھیک، ایسے ہی حضرت فاطمہ معصومہ کم جو ہیں، یہ محض شخصیت نہیں، جتنے ان کے اخلاقی علمی اوصاف بیان ہوئے ہیں، دراصل یہ اس آئینے میں حسن نظر آتے ہیں جس آئینے کو فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے، اور انہی کا پرتو ہے، انہی کا پرتو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عظمتوں اور خوبیوں کی وہ حامل عملی یہ تصدیق شخصی ہے۔ آگے پرتو ہے۔ یعنی یہ 150 پونے 200 سال کا عرصہ اگر گزر جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ رویے، وہ اخلاقی عصمتیں وہ کہیں پس منظر میں چلی گئیں یا قصہ پارینہ بن گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ نور کا دریا بہہ رہا ہے، ہر دور میں وہ سیراب کرتا جا سراب رہا ہے۔ قیامت تک چلتا رہے گا۔ خون نبوت کی طہارت ایک مسلمہ حقیقت ہے، ٹھیک، اور اس طہارت کی ذات کے اس طہارت کے ساتھ ہمارے ایمان کی وابستگی محض جذباتی نہیں ہے، مشیت الہی کا خصوصی انتظام اور حکم بھی ہے۔ تو انشاءاللہ جس طرح آپ آگے سوال فرماتے جی جائیں۔ پیر صاحب، اصل تو سارا فیضان وہاں کا ہے، جی بے شک، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا، ان کے تذکار پاک۔ اچھا جی، اس ایک خاص اعتبار سے آج ان کی عظمت اور اہل بیت اطہار کی، دیکھیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عظمت اس سے بڑھ کے کیا بیان ہو سکتی ہے؟ الفاظ تو وہاں ملتے ہی نہیں، ہم سوائے اس کے کہ اپنی ادب کی گردنیں اس بارگاہ عالی میں جھکا دیں، جن کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وجود مصطفیٰ کا حصہ جن کو آپ قرار دیں، ان کی عظمت۔ اور پھر یہ وہ ہستی جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ محبوب تھی، سفر میں جاتے ہوئے بھی سب سے آخر میں ان کے گھر، سفر سے واپس آتے ہوئے ان کے گھر، اور صرف یہی نہیں کہ ساکنان فرش ان کا احترام کرتے ہیں، حاملان عرش میں ان کا احترام، اور پھر قیامت والے دن بھی وہ جو 70,000 حوروں کے جلوہ میں آئیں گی اور اعلان ہوگا اہل معاشر اپنی گردنیں جھکا لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تشریف لانے والی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہ ہی آپ جو ہے وہ تشریف لائیں گی۔ اور پھر یہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین طیبہ طاہرہ کا ارشاد کہ گفتار میں، کردار میں، چال میں، اعمال میں، ہر شے میں شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور یہ ان کا فرمانا کہ میں کاش تمہارے سر کا ایک بال ہوتی، اس سے ان کی عظمت کا۔ تو ادب اور احترام جو اہل بیت اطہار کا ہے وہ ہم پہ فرض بھی ہے، ہم پہ قرض بھی ہے، اور جس کو جو ملا وہ اہل بیت اطہار سے ملا۔ بد نصیبی یہ ہو گئی، ہم اس وقت ایک مصیبت سے دوچار ہیں، پوری دنیا میں ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، ایک وبا آئی ہوئی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور گر رہے ہیں لوگ پتوں کی طرح۔ اس دور میں توبہ کا مقام تھا کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، لیکن وہ حدیث قدسی کہ من عاد علی ولی فقد اذنتہ بالحرب، جسے میرے ولی سے دشمنی کی میرا کھلے اعلان جنگ ہے۔ پہلے ہی صحابہ کرام کے مزارات کو جس طرح مسمار کیا گیا، صحابہ کرام کی توہین کی گئی، صحابہ کرام کو گالیاں دی گئی، اب اہل بیت اطہار بچے ہوئے تھے، اب ہماری زبانیں اس طرح بھی اٹھنا شروع ہو گئی۔ مجھے یاد آج صبح میں علامہ اقبال کو پڑھ رہا تھا، علامہ نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں، اور ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کیا کہنے، اب ہم جب یہ ان پاک ہستیوں کے بارے میں ہم تو ان کی عظمتیں اور رفتیں جب بیان کرتے تھے کہتے لفظ چھوٹے پڑ گئے، ہمیں لفظ نہیں مل رہے، ہمیں تو کوئی جبریل کا پر مل جائے تو جس سے ہم اہل بیت اطہار کی شان بیان کریں، حسان بن ثابت کی زبان مل جائے تو ہم بیان کر سکیں۔
تو وہ تو ان کی عظمتیں، شانیں، ان کی رفتیں، ان کے غلاموں میں نام آ جائے تو بڑی بات ہے۔ ہم نے آج کل نعوذ باللہ کوشش شروع کر دی کہ ہم کوئی ان کے نمبر کم کریں، ہم کوئی ان کی شان پاک میں کوئی چیز تلاش کریں، وہاں ان کے تو کمی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ اہل بیت رسول تم میں کوئی کمی ہم نے چھوڑی نہیں، قرآن نے یہ فیصلہ دے دیا، ٹھیک ہے جی۔ اس دور میں اگر اہل بیت اطہار کی شان میں کوئی آدمی یا صحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو رب کے جلال اور رب کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ اس پہ ذرا بات آج ہم کر لیں۔ قبلہ بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، 2-3 پہلو چھوٹے چھوٹے جملوں میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آزمائش کا وقت آتا ہے کسی بھی قوم پہ، خصوصاً صاحبان ایمان پر، تو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، رب کی محبوب اور پسندیدہ ہستیوں کا واسطہ دے کر اس کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلف صالحین کا، اولیاء کا، سب کا طریق یہی وسیلہ دیتے ہیں، طریق یہی چلا رہا ہے۔ جہاں تک جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس کا تعلق ہے تو ہمیں 2-3 باتوں کو کم از کم ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ جب آیہ تطہیر کا نزول ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ماہ تک صبح کے وقت حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کی در دولت پر آ کر آیہ تطہیر کی تلاوت فرماتے ہوئے مسجد نبوی میں آتے۔ گویا یہ فرمان کا مقصد یہ تھا کہ اگرچہ اس میں ازواج بھی یا دیگر مقتدر ہستیوں کا ذکر ہے، لیکن خاص طور پر اللہ نے جو مرتبہ ان کو دیا ہے طہارت کا، عصمت کا، وہ مقام بہت زیادہ بلند ہے، ان کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ اور قرآن حکیم کی سب سے زیادہ آیات جن کی شان پاک میں آئیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ اب حضور علیہ السلام کا ان کی طہارت پہ خاص طور پر زور دینا، یہ ہمیں امت کے لیے، قیامت تک آنے والی امت کے لیے پیغام ہے کہ آقا علیہ السلام ان کے بارے میں ہمارا کس قسم کا گمان اور عقیدہ پسند کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے رہنما اصول ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آیہ مبارکہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی سورہ حجرات کی بہت ساری آیات ابتدائی جو ہیں وہ آداب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نازل ہوئیں، تو یہ ہستیاں حضور علیہ السلام کی بھی محبوب ہستیاں ہیں۔ ان ہستیوں کی شان یہ ہے کہ یہ حضور کی محبوب ہستیاں ہیں۔ اگر آقا کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بولنا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہ ہو سکے گی۔ حبط اعمال ہی تو وہ چیز ہے جس سے انسانی شعور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ان بارگاہوں میں آداب جو ہے وہی انسان کا جو ہے وہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ علامہ صاحب میں آپ کی بات سنتا ہوں، علامہ صاحب ایک بات ذہن میں رکھیں حضرات کہ یہاں پہ جب انگریز آیا تھا اور بر صغیر میں آ کے ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد، تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہاں ایک طرح سے ہم حکومت کر سکتے ہیں کہ باعث نزاع ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقام ہے اس کو کم کر دیا جائے، حضور کو اس چیز کا علم نہیں، حضور کو اس چیز کا علم نہیں، نبی وہ ہوتا ہے، اس طرح کی اختلافی باتیں چھیڑ کے ذات مصطفیٰ کو وجہ نزاع بنا دیا گیا تھا۔ قوموں کی جب تباہی ہوتی ہے، صلاح الدین ایوبی جب مقابلے میں گیا نصارہ کے تو اس نے کہا دیکھو ان کے عالم کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی مذہبی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں اور وہ عجیب و غریب سی بحثیں کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کے مقام اور ان کے کھانے کے بارے میں بحث۔ اس نے کہا پھر وہ قوم برباد ہو گئی، وہ تباہ ہوئے گی جو اس طرح کے معاملات میں بحث و نظام میں پڑ جائے۔ اہل بیت اطہار پہ یہ امت 14 صدیوں سے متفق ہے، ان کا نام آئے تو ادب سے گردنیں جھک جائیں۔ اور ایک شعر پڑھ دیتا ہوں تو پھر آپ اپنی گفتگو کریں گے۔ کسی نے کمال کی بات کہی ہے، عروج و عوج کے سب ممکنہ حوالوں سے، عروج و عوج کے سب ممکنہ حوالوں سے نبی کے گھر کو ہر ایک فرد شاہکار ملا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے جی۔ یہ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، ابھی میرے حال وقفہ بھی قریب ہے تو میں اسی بات کو ہی تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں، پھر اس کے بعد تفصیلی گفتگو کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرمایا وہ بالکل بجا فرمایا ہے کہ اگر گھر کے اندر والد محترم ہیں اور ان کے 5 7 8 10 بیٹے ہیں، وہ باہمی شیر و شکر ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں،
اب ان کو کوئی لڑانا چاہتا تو ڈیوائڈ اینڈ رول والا اصول ہی اپلائی کرے گا، ٹھیک اور اس کے لیے سب سے زیادہ آسانی ہوگا کہ جو ان سب کے لیے قابل احترام ہے اس کو متنازع بناؤ، واہ، ٹارگٹ کر دو۔ بالکل اب صحیح۔ والد کا جب وہ ثابت کر دے گا کہ یہ تم سے بھی، تم چھوٹے بیٹے ہو یا بڑے ہو، تم سے زیادتی کر رہے ہیں، تو جیسے ہی اس کے ذہن میں یہ شعور آ جائے گا، اگر یہ لڑتے تو وہ شخصیت تھی جو ان کو جمع کر سکتی تھی، بہت اچھے، جب اسی کو متنازع کر دیا تو اب باہر سے بھی ان کو کوئی جمع نہیں کر سکے گا، چونکہ جو درد اس باپ کو ہے وہ کسی اور کو ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہی امت کے ساتھ بھی کیا گیا کہ جو ہماری موسٹ ریسپیکٹیبل پرسنز تھے ان کو متنازع بنایا گیا، پہلے آقا کریم علیہ السلام کو، جو بات بھی گھومتی ہے وجہ نزاع بنتی ہے وہ حضور کی ذات کے ساتھ ہی وابستہ کی جاتی ہے۔ علم غیب تھا کہ نہیں، ٹارگٹ حضور، حاضر و ناظر تھے کہ نہیں، ٹارگٹ حضور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں کام فلاں، ایک ایک چیز دیکھیں گے تو حضور کے گرد ہی گھومتی ہے، اور یہ چیز ہمیں دین سے دور کرتی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری یہ ریسرچ اور ہماری یہ تحقیقات، ہماری یہ لفاظی، ہمارا یہ انداز دین کی فیور میں جا رہا ہے، قطعاً بھی نہیں جا رہا۔ حالانکہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی شان یہ بیان کی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو لا یعنی باتوں کو چھوڑتا ہے، اپنے دین کے فائدے والی باتیں حاصل کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد ذات کے بعد اب اہل بیت اطہار کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے اگر میں یہ بات کہوں کہ جو ان کو دو جہتیں حاصل تھیں، صحابہ اکرام کو ایک جہت تھی اور اہل بیت کو دو تھی۔ صحابہ اکرام صرف صحابی تھے، یہ اہل بیت بھی تھے اور صحابی بھی تھے، ان کو ڈبل جہتیں تھی، تو اس لیے دوسروں کے مقابلے میں یہ ہمارے ہاں زیادہ قابل احترام ہوتے ہیں کہ ان کو ڈبل ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کے حوالے سے جو آج کل گفتگو بہت زیادہ کی جا رہی ہے، ایک لفظ آپ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے خطا کا، تو میں یہ بات ببانگ دوہل کہنا چاہتا ہوں، پورے مسلمانوں کے چاروں فقہ کے ہاں یہ اصول مسلمہ موجود ہے کہ اگر آپ علم حدیث میں بحث کرتے ہیں تو وہ آپ کی بحث کسی راوی پر ہو سکتی ہے، کسی عام امام محدث پر ہو سکتی ہے، مجتہد پر ہو سکتی ہے، تبع تابعی پر ہو سکتی ہے، تابعی پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن صحابی پہ کبھی بھی بحث نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی، ہر صحابی جو ہے وہ ثقہ ہے، اپنی جگہ پہ وہ صحیح ہے، اس کو آپ مجروح نہیں کر سکتے، جو وہ بیان کرے گا وہ قبول کیا جائے گا۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات، تو وہ تو صحابہ میں سے بھی علوم مرتبیت، اہل بیت میں سے بھی علوم مرتبیت، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں علم حدیث کے اندر ایک اور درجہ ہے حسن حدیث کا، حسن لذات ہی، جس میں صحیح والے راوی کے اوصاف موجود نہ ہوں، ان سے تھوڑے کم ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کو ضعیف نہیں کہا جاتا۔ اگر کچھ تھوڑا بہت اس راوی کے اندر خطا کا پہلو ہو، تھوڑا بہت کمی کا یا ان کی یادداشت کی کمزوری کا ہو، تو پھر بھی اس کو حسن میں لے جایا جاتا ہے۔ اگر ایک عام راوی کسی جگہ پر خطا کرتا ہے تو اس کو ضعیف کہہ کے رد نہیں کیا جاتا، تو اہل بیت کے اوپر یہ تہمت لگا کر ان کو رد کیا جائے، یہ عجیب بات ہو رہی ہے کہ عام محدث جو ہے وہ تو ہم قبول نہیں کرتے اس حوالے سے کہ اس کی کوئی توہین کرے یا کوئی تذلیل کا باعث بنے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے، میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کا تو یہ شعبہ رہا ہے ججمنٹ کرنا، فیصلے کرنا، ضروری تو نہیں کہ جو آپ کے سامنے کیس آیا دو افراد ہے دونوں ہی باطل ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ دونوں حق پر ہوں۔ اب دونوں حق پر بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ تو قرآن پاک نے ہمیں اسلوب دیا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے، قوم کو بت پرستی پر دیکھا، حضرت ہارون علیہ السلام پر سختی کی کہ یہ آپ کی موجودگی میں بت پرستی ہو رہی ہے، جو بچھڑے کی پوجا کی جا رہی ہے۔ آپ نے حضرت ہارون اپنے بڑے بھائی پر سختی بھی کی ہے۔ اب کوئی کیا کہے گا، نبی تو ہوتے ہی معصوم ہیں اور دونوں طرف نبی ہیں، حضرت موسیٰ غلط ہیں یا ہارون غلط ہیں، دونوں اپنی جگہ پہ درست ہیں، آپ کسی کی طرف خطا کی نسبت نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام باپ بیٹا بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، اور جو قرآن پاک نے ان کا وہ فیصلہ ذکر کیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے اور فیصلہ کیا، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور فیصلہ کیا۔ اب باپ کو غلط کہیں گے یا بیٹے کو، دونوں نبی ہیں، دونوں ہی اپنی جگہ پہ برحق ہیں، آپ کسی کو غلط نہیں کر سکتے، دونوں ہی معصوم ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔
وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی پیر صاحب. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمت کا ایک بہت خوبصورت، ان کا عشق، ان کا ادب کتنا بلند ہے، علم کتنا بلند ہے، میرا خیال ہے کہنے کی ضرورت جی نہیں. شیخ الاسلام جی آپ فرماتے ہیں کردم از عقل سوالے کہ بگو ایمان چیست، عقل در گوش دلم گفت کہ ایمان ادب است. میں نے عقل سے سوال کیا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، عقل نے میرے دل کے کانوں میں کہا ایمان ادب کا نام ہے. واہ. تو جو ادب کو نباہ گیا وہ سمجھے اپنا ایمان سلامت لے گیا. پیر صاحب وہ جو بات میں نے سنائی نہیں تھی آپ کو، میدان عرفات میں ایک مجذوب مجھے ملا 2003 میں، اس نے آواز دے کے کہا، اس نے کہا آدمی عمل سے گر جائے تو بچ جاتا ہے، ادب سے گرے تو نہیں بچتا. تو یہ ادب کی بارگاہ، ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، اور قدم اس راستے میں پائے پیشانی سے رکھتے ہیں. یہ وہ ادب کی بارگاہ ہے. تو تقاضائے اخلاق اور تقاضائے ادب بارگاہ نبوت اور بارگاہ اہل بیت تو یہی ہے کہ کسی دوسرے کے کہنے کی ضرورت نہ پیش آئے. جب کسی کی زبان سے، میری زبان سے خدا نہ خواستہ کوئی لفظ نکلے تو مجھے خود ہی اپنے پاک پروردگار سے معافی مانگ لینی چاہیے. اللہ کے حضور سرنڈر کرنا ہے نا ہم نے. جی علامہ صاحب، میں ناموس رسالت کا کیس کر رہا تھا بہاولپور ہائی کورٹ میں، بڑا مشہور کیس وہ ہوا تھا. تو اس میں نے یہی کہا، عالم جو تھے وہ کتابیں لے کے آئے، کئی سینکڑوں کتابیں تھیں وہ، تو کہنے لگے میں اب سرنڈر کر جاؤں. میں نے کہا آپ نے سرنڈر ہمارے سامنے یا ججوں کے سامنے نہیں کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے سرنڈر کرنا ہے. اور یہاں جو سرنڈر کر جائے، اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، اللہ تعالیٰ پھر اسے عروج دے دیتے ہیں. جی یہ بات اسی طرح ہے، بلکہ جو آپ نے فرمائی اس کی تائید قرآن پاک بھی عطا فرماتا ہے. ارشاد. آپ دیکھیے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس جب تمام بھائی گئے اور اس کے بعد واپسی ہوئی تو آپ نے پیالہ حکم دے کر ان کے گلے کے اندر رکھوا دیا. اور اس کے بعد پھر جب یہ قافلہ نکلا واپس بلوایا، ان کی تلاشی لی، پیالہ برآمد کیا، برآمد کر کے پھر ان کو روک لیا، یعنی سزا بھی نافذ کر دی. اب یہ پورے کا پورا ایک پروسیجر ہو گیا ہے، پورا ایک عمل ہو چکا ہے. اب اس کو کیا کہیں گے؟ کوئی دریوزہ کر اٹھ کے شان نبوت میں گستاخی کا مرتکب نہ ہو، کوئی ان پہ تنقید نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے خود پہ یہ بات ارشاد فرما دی، میرے یوسف پہ بات کوئی نہ کرے. کذالک کدنا لیوسف، یہ ہم نے کیا یوسف علیہ السلام کے لیے. ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے پیاروں کے ادب و احترام کا خود رب کائنات اس انداز میں درس عطا فرما رہا ہے. تو جب ان کو محبوب رب نے بنایا ہے تو پھر ان کی تمام آبرو کی حفاظت بھی خود رب کائنات فرمائے گا. غازی صاحب اس سلسلہ میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں، ایک شرح الروضہ ہے جس کے بڑے حوالہ جات موجود ہیں کتب فقہ کے اندر، بہاری شریعت سے لے کر جو ہے تقریباً 700 سال قدیم یہ اصول فقہ کی کتاب ہے. اس کے اندر یہ واضح طور پر موجود ہے کہ جب ایک مشہور صحابی کوئی فیصلہ کر دے، فتویٰ صادر کر دے، اور اس کے بعد اس سے بہتر کوئی اور فتویٰ آ جائے کسی اور صحابی کا، اب اس صحابی کو کیا کہیں گے؟ دلیل بھی نہ دے، وہ دلیل بھی نہ دیں، پھر کیا کہیں گے؟ یہ فرماتے لا یجوز لنا ان نجزم بخطئہ الخطا الاجتہادی، ہم اس صحابی کی اس خطا کو خطا اجتہادی بھی کہنا جائز نہیں ہے. واہ 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 واہ. یعنی دلیل بھی نہیں دی انہوں نے، فیصلہ بھی کر دیا، فیصلہ بدل بھی دیا گیا. تو اگر ایک صحابی کے ایک قول کو ہم خطا اجتہادی نہیں کہہ سکتے تو حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا کے اس عمل کو ہم کیسے خطا کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر اگر خطا اجتہادی بھی کہیں تو یہ ہماری اصول فقہ کی کتابیں بتا رہی ہیں کہ آپ یہاں لفظ خطا اجتہادی بھی استعمال نہیں کر سکتے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ اگر کہیں عربی کلام کے اندر یہ وارد ہوا ہے تو یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو کلام
موجود ہے اللہ کا، اس کی اسی لفظ کی نسبت جب کسی پیارے کی طرف ہوگی بلکہ خود رب کی طرف مطلب ہوگی بدل جائے گا، ترجمہ اور ہوگا، اور جب کسی اور طرف ہوگی تو ترجمہ اور ہوگا۔ وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ ان کو درسی کتابوں کا نہیں پتا، ہم انہی کے حوالہ جات عرض کر رہے ہیں۔ شرح تہذیب کے اندر موجود ہے اہدنا الصراط المستقیم کے تحت، اور یہ درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے اندر موجود ہے کہ ایک ہدایت ہے رؤیت علی الطریق اور ایک ہے وصول الی المطلوب۔ تو کہتے ہیں جب اللہ سے عرض کریں گے ہدایت دے تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا یا اللہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا، اور جب کسی مخلوق کی طرف ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ ہمیں وہ رستہ دکھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے جی نسخے وقت ہو گیا۔ پتے کی یہ پتھری کا علاج ہے روحانی۔ اگر کسی شخص کے پتے میں پتھری ہو تو وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 74 141 بار پڑھ کر آب زمزم پر دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو اول و آخر پڑھیں۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے محبت کو مضبوطی سے تھام رکھو، کیونکہ اللہ کے ہاں تمہارے محبوب ہونے کا یہی سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ جی سگید۔ باغ جنت کے ہے بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت۔ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں اجازت جبرائیل آتے نہیں،
قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ لوگوں کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں عاشق داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں عاشق داستان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ